إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کل ایک واقعہ بتایا تھا اس آیت کے تحت میں، اسی واقعے کو مختلف انداز سے مختلف مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ زمانے کے حالات کے حساب سے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کے تحت میں ایک واقعہ کل بیان کیا، اسی قسم کے دو تین واقعات ہیں۔ ایک بستی تھی، بستی میں وہاں طاعون کی بیماری آ گئی۔ طاعون کی بیماری آ جانے کے بعد، طاعون مطلب کوئی وائرس سمجھو، تو طاعون کی بیماری آ گئی تو بستی والوں میں سے کچھ لوگ بستی سے باہر چلے گئے، کچھ لوگ بستی میں رہ گئے۔ بستی میں رہنے والوں میں سے اکثر لوگوں کی موت واقع ہو گئی، اکثر لوگ مر گئے اس میں سے۔ اب پھر ذرا دنوں کے بعد باہر گئے سو لوگ پھر اندر آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ زندہ تھے انہوں بولتے ہیں کہ تمہیں بڑے ہوشیار، دیکھو باہر تم چلے گئی کون چھوڑ کر، ایسا بول کر اندر ہے سو جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ بولنے لگے باہر چل گئے سو لوگوں سے، ہمیں بھی اگر کبھی ایسا موقع ہوا تو پھر آئندہ کبھی ایسی بیماری آگے تو ہم بھی کسی ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وبا نہ ہو، بیماری طاعون نہ ہو۔ یہ اندر کے جو لوگ بچے ہوئے تھے بستی کے اندر وہ لوگ کہنے لگے تھے۔ اب ہوا ایسا کہ بعد میں اگلے سال پھر بیماری آ گئی، طاعون کی بیماری آ گئی، وائرس آ گیا۔ اب اگلے سال کیا ہوا، پہلے بار میں تو ذرے لوگ گاؤں میں تھے، ذرے لوگ چلے گئے تھے۔ اب گاؤں میں ہے سو لوگوں میں سے اکثر لوگ مر گئے تھے، ذرے لوگ بچ گئے تھے۔ اب پہلے مرتبہ میں کیا ہوا تھا، باہر گئے سو لوگ بچ گئے تھے، ان کو کیا بھی نہیں ہوا تھا، اندر کہا گئے تھے۔ جو لوگ اندر بچے تھے انہوں کیا کہے تھے، ہمیں بھی اگر کبھی ایسی بیماری آ گئی تو گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کسی ایسی میدان اور جگہ میں چلے جائیں گے جہاں بیماری طاعون نہ ہو۔ اب اگلے سال بیماری آ گئی، وائرس آ گیا، تو لوگ کیا کر ڈالے، پورا گاؤں خالی کر ڈالے۔ اب گاؤں میں کون بھی نہیں، ایک آدمی بھی نہیں۔ پہلے بار تو ذرا آدمیاں تھے، اب کون بھی نہیں۔ باہر انہوں کیا سمجھ لیا اپنے حساب سے، گاؤں چھوڑ کر چل گئے تو بیماری نہیں آتی، بلکہ سمجھ گئے مر جائیں گے، نہیں ہمیں سمجھ گئے نا۔ اس کو ایسے کیا کر ڈالے، پورا گاؤں گھرا کھلا ڈال کو چلے گئے، کسی میدان میں چلے گئے۔ اب جانے کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ابھی لوگ کیا، ان کا ذہن، ان کی دماغ عقل کیا تھی، گاؤں میں رہے تو بیماری آتی، یہاں بیماری ہے آتی بول کر ان کا دماغ، ان کی عقل یہ تھی سو۔ اب وہاں چلے گئے تو بچ جاتی بول کر ان کا خیال تھا۔ وہاں پورے لوگ چلے گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا، ایک جنا بھی نہیں گاؤں میں، پورے لوگ باہر چلے گئے، گاؤں کے کسی میدان میں چلے گئے باہر۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشان اللہ بتانا چاہتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ایک فرشتہ اور اس جو لوگ جس میدان میں تھے اس میدان کے اوپر کے حصے میں ایک فرشتہ اور نیچے کی طرف میں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے پکارتا ہے کہ تم اللہ کے حکم سے سب کے سب مر جاؤ۔ فقال لهم الله موتوا، تم سب کے سب مردہ ہو جاؤ، مر جاؤ کا فرشتے بولتے ہیں۔ بعد میں پورے گاؤں والے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر مر جانے کے بعد ایک 8 دن گزر جاتے ہیں۔ اب مردیاں کے اوپر 8 دن گزر گئے تو کیسی باس اور کیسے وہ جسم پھول جائیں گے، کیسے موٹے ہو جائیں گے، پھول جائیں گے۔ تو 8 دن ان پر گزر جاتا ہے، 8 دن کا عرصہ۔ تو کچھ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ بستی سے جہاں وہ لوگ میدان میں مر گئے تھے سب جنے، وہاں سے کچھ لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رہے اتنے آدمیاں مر گئیں تو بول کر۔ اب وہ کتنے آدمیاں تھے اس بارے میں بہت سارے روایات مختلف ہے، آگے دوسرے واقعے میں بات آئے گی۔
تو کچھ لوگ چاہتے تھے، دیکھا انہوں نے کہ اتنے لوگ مر گئے تو کیا کریں گے، اب اتنے لوگ 3000 لوگ ہیں، کسی روایت کے مطابق 4000 ہے، کسی روایت کے مطابق 8000 ہے، کسی روایت کے مطابق 10000 ہے، کسی روایت کے مطابق 30000 ہے، کسی روایت کے مطابق 40000 ہے، ایک روایت کے مطابق 70000 آدمی ہے. لیکن قرآن کے اس لفظ سے وہم الوفن، اس لفظ سے الوفن کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے. اب یہ الوفن کا لفظ آیا بولے تو کم سے کم یہ لوگ یہ لفظ آتا 10,000 سے زیادہ لوگوں ہیں تو یہ لفظ استعمال ہونے کا. اب اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ 10,000 سے کم نہیں تھے. اب اتنے 10,000 سے لوگوں کو جنازے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام. اب اس لیے وہ جاتے سے لوگ کیا کر ڈالی، اتنے لوگ مر گئے تو کیا کریں گے، ان کے لیے کفن دفن کا انتظام مشکل. 10,000 سے زیادہ لوگوں کو کیا کر سکتے، ہم ان کو اٹھے تک ہمارے مردہ نکل جاتا، ان کو دفناتے ہماری جان چلی جاتی. اب اس لیے یہ لوگ کیا کر ڈالے، ایک راؤنڈ آف کر ڈالے، ان کو احاطہ کر ڈالے. اب دوسرے جانور آپ کو ان کو نہیں کھانا بول کر ایک کیا بولتے ہیں احاطہ، جانور نہیں آنا بول کر ایک سمجھو کہ ہمارے حساب سے کڈیاں یا کیا تو کر ڈالے، ان کو جانور اندر نہیں آنا بول کر احاطہ کر ڈالے. اب یہ ہو گیا احاطہ کر ڈالے، چلے گئے لوگ. بعد میں ہوا کیا، جیسا کل بتایا تھا، حضرت ایک پیغمبر اس زمانے کے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا گزر وہاں سے ہوا. اس زمانے کے پیغمبر تھے. دیکھا اتنے لوگ ہماری قوم کے مرید تو کیا کریں گے، اب کیا کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا حزقیل، کیا میں تم کو اپنی نشانی بتاؤں؟ تو حضرت حزقیل نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ بتائیے آپ کی نشانی. اللہ نے زندہ کیا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت حزقیل نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے، دعا کی تھی. دونوں روایتیں بہر جو بھی ہو وہ لوگ پورے زندہ کے زندہ ہو گئے، چاہے ان کی دعا ہو چاہے اللہ نے خود ان کو نشانی دکھانے کے لیے زندہ کیا ہو، پورے لوگ زندہ ہو گئے. پھر ان کے اوپر کا جیسا بتایا تھا، ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، دعا کی اللہ ان کے اوپر گوشت چڑھاتے، گوشت چڑھ گیا ان کے اوپر، پھر ہڈیاں چڑھ گئے، پھر ان کے اوپر گوشت سب وغیرہ چڑھنے کے بعد پھر ان کو اللہ ان کے جسم کے اندر روح ڈال دے، جس کی جو روح ہے وہ اس کے اندر ڈال دے، روح پڑ گئی. پھر اس کے بعد وہ لوگ زندہ ہو گئے. زندہ ہونے پر دیکھنے لگے، اطراف میں آزو بازو میں دیکھنے لگے. اس کے بعد پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحانک ربنا وبحمدک الا انک انت. مطلب اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے تیری حمد کے ساتھ، تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے. یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر. ایک واقعہ تو یہ. دوسرا واقعہ یہ کہ ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. ایک بادشاہ، اب یہ لوگ کتنے بھی ہو، چاہے 3000 ہو، 4000 ہو، 8000 ہو، 10,000 ہو، 30,000 ہو، 40,000 ہو، 70,000 ہو، کتنے بھی لوگ رہندے، ان لوگوں سے اس زمانے کے بادشاہ بولا کہ بھئی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، جنگ میں جانا ہے، اب ریڈی ہو جاؤ تمہیں بول کر بادشاہ بول دیا ان کو. یہ لوگ کیا کریں معلوم، اب یہ لوگ کیا بولے، بادشاہ ہمیں ریڈی ہے بول کر، ریڈی ہوئیں گے، تیار ہوئیں گے بول کر، مقابلے میں جانا جنگ میں بول کر تیار کر لیے، جنگ میں جانے کا پورا سامان وغیرہ تیار کر لیے، سب ریڈی ہو گئے. بعد میں کیا ہو گیا، کیا بول ڈالے، لاسٹ وقت میں انہوں ٹانگا اٹھا ڈالے. پھر لاسٹ میں نہیں آتے کو بولو کیا واسطے وجہ بولو، بادشاہ ہمیں جس ملک میں جا کر ہم کو جنگ کرنا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے دشمن سے، وہاں بیماری آ گئی ہے، طاعون آ گیا، طاعون وائرس آ گیا ہے. اب ہمیں ذرا دن ریسٹ لیں گے، انتظار کریں گے جب تک وہ بیماری وہاں سے ختم نہیں ہوتی، تب تک میں ذرا ریسٹ لیں گے، تیار ہو جائیں گے ہمیں، اس کے بعد پھر جائیں گے بول کر یہ لوگ بولتے ہیں. ایسا مطلب کیا، وہاں گئے تو بیماری آتی بول کر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. یا پھر جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے اندر گئے تو مر جاتے بول کر یہ لوگ، کچھ لوگ راہ فرار اختیار کر لیے، بھاگ کو چلے گئے، گاؤں سے نکل گئے، یا پھر موت کے ڈر سے ایسا بول کر بول دیے. جو بھی کچھ ہو واقعہ، لیکن ہم کو اب ہمارے لیے یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے، پہلا کا واقعہ ہے یا یہ بادشاہ کا واقعہ ہے، کون سبھی ہمارے کو واقعہ رہتے. اس سے یہ واقعہ ہے تو یہ آیت سمجھ میں آتی، یہ واقعہ سمجھنے تو آیت سمجھ میں آتی، ایسی بات نہیں ہے. وہ واقعے سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں، واقعہ سمجھے تو بولے تو سمجھ میں آتی آیت، نہیں تو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، ایسی بات نہیں ہے. وہ واقعہ ہو نہ ہو، لیکن ہمارے لیے آیت سے پیغام یہ ہے کہ بیماری ہو، آدمی کو اگر مرنا لکھا ہے تو آدمی مر جاتا، بیماری نہ ہو آدمی مرنا ہو تو مر جاتا آدمی. جنگ میں جائیں، اگر اللہ اس کی زندگی رکھا ہے تو پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا. جنگ میں آدمی نہ جائیں، گھر میں ٹھہر جائیں یا گھر سے بھاگ کو چلے جائیں، جنگ میں جائے بغیر
موت لکھی ہے تو مر جاتا آدمی. تو جو لوگوں کو اللہ زندہ کیا نہیں, ان لوگوں کے ابھی زندگی کے دن باقی تھے, اس لیے اللہ نے کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی, ایک پیغام تو یہ کہ آدمی کو اگر اللہ موت لکھا ہے تو ان چاہے جنگ میں جان دے, اللہ لکھا موت تو پھر مر جاتا ہوں, نہیں اللہ اس کی زندگی رکھا ہے تو پھر ان جنگ میں جا کر بھی دشمنوں کو قطر کو واپس آ جاتا, لیکن مرتا نہیں ہوں. یا پھر بیماری آ گئی ہے وائرس, تو پھر جسے موت آنا ہے وہ آکش رہتی ہے, نہیں مرنا بھی تو نہیں مرتا. اب کرونا وائرس آ گیا تھا ہمارے ملک میں 2-3 سال پہلے, کتنے لوگ مر گئے. اب مرنا تھا تو پورے لوگ مرنا تھا, جن کی موت واقعی ہونا تھا واقعی ہو گئی, چلے گئے. ہمارے لیے اللہ زندگی رکھا تھا اور بس بچ گئے ہیں لوگ. تو یہ بھاگ کو جانے سے گاؤں سے, یا پھر جنگ میں نہیں جانے سے رک گئے, بھاگ کو چلے گئے جنگ سے, یا گاؤں چھوڑ کو چلے گئے, بیماری آتی بول کر یہاں ہے تو بیمار لگتی, کہتے وہاں نہیں جانا, کہتے کوارنٹائن میں جا کر رہنا, کہتے یہ سب دیوانے باتیں ہیں. آنا ہے موت تو پھر تمہیں کہاں بھی جا کر رہو آ کر رہے گی. تمہیں جنگ سے بھاگ کو چلے جاؤ, یا پھر جنگ میں جا کر تمہیں لڑتے رہو, یا پھر کوارنٹائن سے تمہیں بھاگ کو چلے جاؤ, کہاں بھی جا کر رہو, تمہیں اگر آنا ہے موت تو پھر آ کر رہے گی. اب یہ لوگوں کو جو اللہ زندہ کیا تھا, ان کی زندگی اور باقی تھی. اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں. آخرت میں اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو انکار کرنے والے بھی لوگ رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نمونے کی طرف اللہ پیش کر دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد کہاں زندہ ہوں گے, تمہیں مرنے کے بعد زندگی کا تم انکار کرتے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس قسم کے اللہ واقعات کو بیان کر کے بتا کر اللہ تعالیٰ سنا کر سمجھا دیا کہ دیکھو تم ان واقعات کو سن کر سمجھ کر میرے کرام کے ذریعے سے تم یقین رکھو موت کے بعد کی زندگی پر. ایک بات تو موت آنا ہی ہے. دوسرا پیغام کیا کہ طاعون کے بارے میں. یہ وائرس کی بیماری اللہ تعالیٰ پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا. جس قوم میں نافرمانی زیادہ ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ یہ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر نازل کرتا تھا. لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ میری امت کے لیے یہ طاعون کی بیماری یہ عذاب نہیں, اللہ کا رحمت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں لوگ جہاں ہے وہاں 2 باتیں حدیث کے اندر. ایک بات کیا, جس جگہ یہ بیماری ہے طاعون کی تم اس جگہ پر نہ جاؤ, بچو. اس کے اندر راز حکمت کیا وہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں. ایک بات تو کیا حدیث کے اندر جہاں طاعون کی بیماری ہے تم وہاں نہ جاؤ. دوسرا پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ کہ اگر تمہیں جہاں ہے وہاں اگر بیماری آ گئی ہے تو پھر تمہیں کیا کرو. اگر تمہارے کو موت آ گئی تو پھر دو طریقے سے حدیث کے اندر بات, یہاں جہاں بیماری ہے وہاں تمہیں نہ جاؤ. دوسرا پیغام حدیث کے اندر کیا کہ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, تم یہاں ہے تو یہاں رہو, یہاں سے باہر نکلو نہ کو. ہمارے لیے پیغام کہاں ہے وہاں جانا کو. اگر یہاں تمہارے جہاں ہے وہاں بیماری آ گئی تو پھر تمہیں یہاں چھوڑ کر باہر جانا کو. باہر والوں کے لیے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, اور اندر والوں کے لیے یہاں بیماری ہے بول کر بھاگ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں وہاں ہے وہاں بیماری ہے تمہیں وہاں جانا کو. اب یہاں بیماری تمہیں ہے تو آ گئی تو پھر یہاں تم یہاں رہو جانا کو, یہاں ہے تو آتی بیماری بھاگ کو جائیں گے, ایسا نہ کو کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے. تو اس کی حکمت ہے کیا وہ بعد میں کبھی بتاؤں گا. لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کے لیے تو یہ بیماری طاعون کی وجہ سے یہ عذاب تھا, لیکن میری امت کے لیے یہ بیماری طاعون کی اس کے اندر رحمت رکھا ہے. اب جس آدمی کو طاعون کی بیماری وائرس آ جائے تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ شہید کا مرتبہ دیں گے. مر گیا بیماری کے اندر آدمی, لیکن اللہ اسے مرتبہ کس کا دیں گے؟ اللہ کے دشمن سے لڑتا ہوا مر گئے تو اللہ جو مرتبہ دیتا اللہ وہ مرتبہ اس طاعون کی بیماری میں اگر آدمی مر گیا تو اللہ اسے وہ مرتبہ دیں گے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ بیماری رحمت بن گئی ہے, عذاب نہیں ہے. اچھا اب وہ حکمتیں سمجھو. اب طاعون کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جہاں کسی گاؤں میں بیماری آ گئی طاعون کی تو وہاں جانے سے پیغمبر نے کہیں کو منع کیا. اس کے راز سمجھو, حکمت سمجھو. اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا زندگی کا اکاؤنٹ پورا ہو گیا, زندگی جتنی تھی اس کی پوری ہو گئی, زندگی کی گھڑیاں سانس وغیرہ پورا ہو گئے اس کے, ابھی آدمی جہاں بیماری تھی جس گاؤں میں بستی میں وہاں چلے گیا, اس کی بیماری پہلے سے مکمل ہو گئی ہے, بیماری اس کی زندگی کی اب کوئی ٹائم نہیں رہا زندگی کا. اب ایک انسان اس کی زندگی پوری ختم کر کے پوری زندگی کا سانس وغیرہ کھانا پانی سب ہو گیا اس کا, اب یہ آدمی وہاں چلے گیا. جانے کے بعد اسے وہاں اگر موت آ گئی تو ابھی ایک بندہ اپنے دل و دماغ کی سے کیا سمجھے گا,
میں یہاں ایس اس کو مجھے موت آئی ہے یہ سمجھے گا. اب اللہ کون؟ قادر مطلق، اللہ موت حیات دینے والا، وہ نہیں سمجھے گا. وہ اب وہاں جانے کو انہوں اپنے آپ پر یہ سمجھے گا میں یہاں ایس اس کو موت آئی یہ سمجھے گا. اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اب انہوں موت حیات کا مالک اللہ کو نہیں، بیماری کو قرار دے رہے ہیں. ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماری ہے وہاں جانے سے بچ کر رہو، اس لیے اس سے تمہاری عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ تم اللہ سے اپنا دماغ ہٹا کر بیماری کو تم سب کچھ سمجھنے لگو گی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ٹھہر کر رہو یہ فرمایا ہے. اچھا، دوسرے لوگوں کو یہاں آنے سے کیوں منع کیا ہے؟ یا پھر یہاں اگر بیماری ہے، یہاں رہنے والے لوگوں کے اندر بیماری آ گئی ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو باہر جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جو مالدار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اگر یہ لوگ چلے گئے تو اب پھر یہاں کمزور لوگ رہ جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گے، بچے رہ جائیں گے، بیمار لوگ رہ جائیں گے. ان کی بیمار کا خیال کون کریں گے؟ خبرداری ان کی کون کریں گے؟ ان کی بیمار پرسی کون کریں گے؟ ان کو دوا داروں کا علاج کا انتظام کون کریں گے؟ سب جنے چھوڑ کر چلے گئے تو بیمار لوگوں کو کیا ہو جائے گا؟ تو اس کے اندر راز اور حکمت یہ ہے کہ اگر تمہیں لوگ جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اگر گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تمہیں جانے والے چلے جائیں گے. اب یہ لوگ ان کے بیمار کا خیال کون کریں گے؟ ان کا دوا داروں کا علاج کون کریں گے؟ ان کا خیال کون کریں گے؟ اس لیے اگر تم یہاں رہے تو ان کا خیال کر سکتے، ان کو تمہیں دوا کا انتظام کر سکتے، علاج کا انتظام کر سکتے، ان کی بیماری بھی چلی جا سکتی ہے. اب سب لوگ بھی آرام سے رہ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ عقیدے کی حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ چاہے انسان ایک پیغام اور ایک میسیج تو یہ کہ آدمی کو جہاں بھی رہے موت آنا ہے تو آ کر رہتی ہے، چاہے بیماری ہو یا بیماری نہ ہو. دوسرا پیغام یہ کہ آدمی جنگ میں جانے سے مرتا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر اس کی زندگی ہے تو پھر جنگ میں جا کر آدمی واپس بھی رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ اگر آدمی جنگ میں جانے سے جی کتراتا ہے یا بزدل بن کر ہمت ہار کر بازو راہ پر اختیار کر لیتا ہے، جنگ میں جائے تو میں مر جاتا بن کر جنگ میں جانے سے پیچھے ہٹ رہا، تو پھر جنگ میں جانے سے ہاتھ دھو لینا، ہاتھ اٹھا لینا بزدل بن کر، تو جنگ میں جانے سے اگر آدمی رک گیا تو پھر اگر اس کی موت آنا ہے تو پھر آ کر رہتی ہے. چاہے جنگ میں جاؤ جنگ میں نہ جاؤ، اگر موت آنا ہے تو پھر آ کر رہتی ہے. بیماری آن دے یا پھر بیماری نکو آن دے، موت ہے تو پھر موت آ کر رہے گی. ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے کہ پھر تمہارے جنگ میں جاؤ نکو جاؤ، بیماری آن دے نکو آن دے، اگر تمہارے حق میں اگر موت لکھا ہے تو پھر موت آ کر رہے گی. یہ اتنا پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزدل بن کر جینے سے محفوظ فرمائے، باہمت اور شجاعت مند اور دلیر بن کر اللہ تعالیٰ جینا اللہ ہمارے لیے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے فرمائے. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ملکہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں موت آ کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ موت کو زندہ کر دیا ہے. موت کے بعد کی زندگی پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یقین رکھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.